بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نویلی دلہن پر اس کے ظالم نند نے کھانے میں زہر ملانے کا گھناؤنا الزام لگایا تاکہ اسے طلاق دلوا سکے۔ شوہر غصے میں دلہن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن تبھی گھر کے پرانے نوکر نے کچن کے باہر لگے خفیہ کیمرے کی رات کی ریکارڈنگ سب کے سامنے چلا دی۔ وہ منظر دیکھ کر شوہر کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ریکارڈنگ میں اس خاندان کا سربراہ ایک محنتی اور شریف النفس نوجوان تھا، جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے خاندانی کاروبار اور زمینوں کو بہت محنت اور لگن سے سنبھالا تھا۔ اس نوجوان کی زندگی میں اس کی ایک ہی بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اور گھر کے تمام معاملات کی واحد مختار تھی۔ والدین کے جانے کے بعد اس بہن نے پورے گھر پر اپنا ایک خاص رعب اور دبدبہ قائم کر رکھا تھا۔ گھر کے تمام ملازمین اور کام کرنے والے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی مرضی کے بغیر گھر کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ باورچی خانے سے لے کر تجوریوں کی چابیوں تک ہر چیز پر اس کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ ہر صبح اٹھتی اور پورے گھر کے معاملات کا جائزہ لیتی۔ اس کا بھائی اس کی بہت عزت کرتا تھا اور کبھی اس کے کسی فیصلے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ بھائی دن بھر باہر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتا تو بہن ہی اس کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بہن کے دل میں یہ بات بہت گہرائی تک بیٹھ چکی تھی کہ اس گھر کی ساری دولت اور جائیداد پر صرف اسی کا مکمل اختیار ہے اور کوئی بھی دوسرا انسان اس کی اس بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور نوجوان بھائی کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ خاندان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے اسے اپنا گھر بسانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ شروع میں تو بھائی اپنی بہن کی محبت اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب سب کا اصرار بہت بڑھ گیا تو اس نے بھی شادی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ جب یہ خبر بہن کے کانوں تک پہنچی تو بظاہر اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن اندر سے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے اپنا تخت ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ ایک اجنبی لڑکی اس گھر میں آئے گی اور اس کی برابری کرے گی۔ اس کا دل کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی اور اس گھر کی مالکن کہلائے، لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش نہیں کر سکتی تھی جس سے شادی کو روکا جا سکے۔ رشتہ تلاش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بہن نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر اسے مسترد کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ یہ معاملہ جتنا جلدی ہو سکے لٹک جائے۔ لیکن ایک دن بھائی کے ایک بہت ہی قریبی دوست نے ایک نہایت نیک سیرت اور شریف خاندان کی لڑکی کا رشتہ پیش کیا۔ لڑکی کی سادگی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بھائی نے فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ پورے گھر کو روشنیوں اور رنگوں سے سجا دیا گیا۔ بہن نے بھی دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس کا باطن حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ڈھول باجوں کے ساتھ بھائی کی بارات گئی اور وہ اپنی خوبصورت دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔
نئی نویلی دلہن جب سرخ جوڑے میں ملبوس پورے گھر کی خوشیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی، دروازے سے اندر داخل ہوئی تو گھر کے تمام لوگوں نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ لڑکیاں کے چہرے پر ایک قدرتی نور اور حیا کی چمک تھی۔ اس نے گھر کے تمام بزرگوں کے آگے جھک کر احترام سے سلام کیا اور سب کی دعائیں سمیٹے گھر کے پرانے اور وفادار ملازمین بھی نئی دلہن کے بولنے کے میٹھے انداز اور اس کی عاجزی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہر طرف اسی کے حسن اور اس کی سادگی کے چرچے ہونے لگے۔ بہن دور کھڑی یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں نفرت کا بیج ایک تناور درخت بننے لگا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد جب گھر میں معمول کی زندگی شروع ہوئی تو نئی دلہن نے اپنے اخلاق اور محنت سے سب کا دل جیتنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر کے کاموں میں ملازمین کا ہاتھ بٹاتی۔ اس نے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک بہت امیر شوہر کی بیوی ہے، بلکہ وہ ہر کام میں سلیقہ اور محبت شامل کرتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ بھائی جو پہلے اپنا سارا فارغ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتا تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور گھر کے مستقبل کے بارے میں مشورے کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہن کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ملازمین پہلے اس کے ایک اشارے پر دوڑتے تھے، اب وہ نئی دلہن سے پوچھ کر کام کرتے تھے۔ بہن کو یہ بھی ڈر ستانے لگا کہ اب گھر کے خرچ اور تجوری کی چابیاں بھی اس سے چھین لی جائیں گی۔ وہ ہر وقت دلہن کو کڑی نظروں سے دیکھتی اور اس کی کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تاکہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اسے برا ثابت کر سکے۔ لیکن دلہن اتنی سمجھدار اور فرما بردار تھی کہ وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ دلہن کا یہی سیدھا پن بہن کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن چکا تھا۔ بہن راتوں کو جا کر گھر کی چھت پر ٹہلتی اور سوچتی کہ اس نے جو سلطنت اتنے سالوں کی محنت سے کھڑی کی تھی، وہ محض چند دنوں میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اس کا دماغ ہر وقت اسی سوچ میں الجھا رہتا کہ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کے بھائی کی کمائی ہوئی ساری دولت اور تمام زمینیں ان بچوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور وہ خود ایک بے بس اور محتاج عورت بن کر رہ جائے گی جس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوگا۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے رشتے کا احترام اور بھائی کی خوشی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف وہ سونا اور زمینیں اور وہ اختیار نظر آ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سیدھے طریقے سے وہ اس دلہن کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھا سکتی، کیونکہ دلہن کا کردار آئینے کی طرح صاف تھا۔ بہن نے اپنے دل میں موجود تمام محبت کو مار دیا اور اس کی جگہ ایک زہریلے بغض نے لے لی۔ اس نے دلہن کو راستے سے ہٹانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب کوئی چھوٹی موٹی چال نہیں چلے گی، بلکہ کوئی ایسا بڑا وار کرے گی جس سے سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی عزت اور وقار کے معاملے میں بہت سخت ہے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ یا سازش
बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन ने दिन रात इस लड़की को फंसाने के लिए खतरनाक मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। वो लगातार इस मौके की तलाश में रहने लगी कि वो किसी तरह दुल्हन पर कोई ऐसा खौफनाक और नाकाबिल माफ़ी इल्ज़ाम लगाए कि इसका भाई खुद अपने हाथों से इसका गला घोंटने पर मजबूर हो जाए। वो चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का जो रिश्ता कायम हुआ है वो इतनी बुरी तरह टूटे कि इसका भाई जिंदगी भर किसी और औरत पर भरोसा न कर सके। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही खाका गर्दिश कर रहा था कि कोई ऐसा जाल बना जाए जिसमें फंस कर दुल्हन की सारी अच्छाई बुराई में बदल जाए और इसका भाई गुस्से और नफरत में अंधा होकर दुल्हन को तलाक दे दे ताकि वो हमेशा के लिए इस घर से चले जाए। दिन भर की थकावट के बाद जब शाम का वक्त करीब आया तो घर का माहौल हमेशा की तरह पुरसकून और खामोश था। सूरज गरूब हो चुका था और घर के सेहन में हल्की हल्की तारीकी फैलना शुरू हो गई थी। नई नवेली दुल्हन ने अपने रोजमर्रा के कामों से फारिग होकर रात के खाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसने अपने शौहर की पसंद का हर वो खाना बनाया जो इसे बेहद अजीज था। वो निहायत मोहब्बत और लगन से बावर्ची खाने में काम कर रही थी। इसका चेहरा चूल्हे की तपिश से तमता रहा, लेकिन इसके दिल में अपने शौहर को खुश करने की जो लगन थी वो इसे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास नहीं होने दे रही थी। दूसरी तरफ ननद अपने कमरे में बैठी इस भयानक साजिश के ताने बाने बुन रही थी जो इसने पिछली कई रातों के जागने के बाद तैयार की थी। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसकी आंखों में एक जालिमाना चमक थी। वो जानती थी कि आज की रात इस घर की किस्मत का फैसला करने वाली रात है। आज वो ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसके बाद इसका भाई हमेशा के लिए इस लड़की से दूर हो जाएगा। जब रात गहरी हुई तो शौहर अपने काम से वापस लौटा। इसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकावट आया थी, लेकिन घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए देखकर इसकी सारी थकावट दूर हो गई। इसने मुस्कुराकर अपनी बीवी का हाल पूछा और हाथ मुंह धोने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। दुल्हन ने जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाना शुरू कर दिया। घर के तमाम मुलाजिमीन भी इस काम में इसकी मदद कर रहे थे। दस्तरखान पर तरह तरह के लजीज खाने चुने गए थे जिनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। ननद भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और खामोशी से आकर दस्तरखान के एक किनारे पर बैठ गई। इसकी नज़रें मुसलसल दुल्हन और अपने भाई के दरमियान घूम रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शौहर ताज़ा दम होकर कमरे से बाहर आया और दस्तरखान पर अपनी जगह पर बैठ गया। इसने खुश दिली से खानों की तारीफ की और अपनी बीवी को प्यार भरी नज़रों से देखा। दुल्हन ने निहायत अकीदत और मोहब्बत से अपने शौहर के सामने इसकी पसंदीदा सालन की प्याली रखी और इसे खाने शुरू करने का इशारा किया। शौहर ने मुस्कुराते हुए रोटी का पहला निवाला तोड़ा और इसे सालन में डिबोकर जैसे ही अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा, अचानक पूरे घर में एक दिलखराश चीख गूंजी। ये चीख ननद की थी जो अपनी जगह से यूं उछलकर खड़ी हुई जैसे इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। इसने पूरी ताकत से अपने भाई का हाथ झटक दिया, जिसकी वजह से निवाला इसके हाथ से छूटकर दस्तरखान पर गिर गया और सालन की प्याली उलट कर जमीन पर बिखर गई। शौहर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या क़यामत टूट पड़ी है।
وہ حیرت اور پریشانی سے اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر اس وقت غصے، خوف اور نفرت کے ملے جلے تاثرات طاری تھے۔ نند نے اپنا ڈرامہ شروع کرتے ہوئے دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، زور زور سے سینہ پیٹتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ تم موت کے منہ میں جانے والے تھے۔ تم جس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لائے ہو، وہ دراصل ایک قاتل ہے، ایک دھوکے باز خاتون جو تمہاری جان لینا چاہتی ہے۔ نند کی یہ باتیں سن کر شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مکارانہ انداز میں کہا کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اس لڑکی کو تمہارے سالن میں زہر ملاتے ہوئے دیکھا۔ میں تو کب سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے تو اس کے تیور شروع دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ تو صرف تمہاری دولت اور اس گھر کی مالکن بننے کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ شوہر حیرت اور صدمے سے کبھی اپنی بہن کو دیکھتا اور کبھی اپنی بیوی کو، جو خوف کے مارے بت بنی کھڑی تھی۔ دلہن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس پر یہ کیسا خوفناک الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور وہ روتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ اس سے مدد مانگ رہی ہو، لیکن نند نے اس سے بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی آواز کو مزید اونچا کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کی انجوٹھی آنکھوں اور ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر مت جانا، یہ بہت چالاک اور شاطر عورت ہے۔ اس نے یہ زہر اس لیے ملایا ہے تاکہ تم مر جاؤ، اور تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہاری ساری جائیداد اور دولت پر قبضہ کر سکے، اور اگر تم مرتے نہیں تو یہ تم پر ظلم کا الزام لگا کر تم سے طلاق لے دیتی اور آدھی جائیداد اپنے نام کروا کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی۔ میں نے اس کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی۔ یہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج رات کا کھانا اس کا آخری کھانا ہوگا۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کو اس ڈائن کے ہاتھوں مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ نند کی ان زہریلی باتوں نے شوہر کے دماغ پر ایک گہرا اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی اپنی بہن کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بہن نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ اس کی بہن بھلا اس کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی۔ اسے اپنی بہن کی باتوں میں سچائی نظر آنے لگی۔ اس کے کانوں میں نند کے وہ تمام الفاظ گونجنے لگے جن میں اس نے اس دلہن کو ایک قاتل اور لالچی عورت ثابت کیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جن میں دلہن اسے محبت دکھاتی تھی۔ اب وہ محبت اسے ایک فریب اور دھوکہ لگنے لگی۔ اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہا تھا، وہی عورت اب اسے اپنی سب سے بڑی دشمن نظر آنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی عزت دی، کتنا پیار دیا، اور بدلے میں اس نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی مردانگی اور اس کی انا کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچی۔ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی اور اس کے چہرے کی رگیں ابھر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خونخوار درندے کی طرح اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ دلہن نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی،
اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سرتاج میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو آپ کے قدموں کی دھول ہوں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں۔ لیکن شوہر کے کانوں پر اس وقت غصے اور انتقام کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ دلہن کی کسی صفائی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نند نے اپنے بھائی کے اس غصے کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ دیکھو بھائی، اب بھی یہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ اور یہ دوبارہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے۔ تم اس ظالم عورت کو گھر سے نکال دو، ورنہ یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ نند نے ان کی باتوں سے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ شوہر کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے دلہن کی طرف نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی سانپ کو اپنے آستین میں پال رکھا تھا، جو موقع ملتے ہی اسے ڈسنے والا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی محبت سے لبریز تھا، اب اس میں صرف اور صرف نفرت اور کراہت بھر چکی تھی۔ اس نے دلہن کی معصومیت کو اس کی مکاری سمجھ لیا، اس کی آنسوؤں کو اس کا ہتھ کنڈا سمجھ لیا۔ اسے اپنی بہن کی کہی ہر بات سچ اور اپنی بیوی کی ہر بات جھوٹ لگنے لگی۔ اس کا بھروسہ جو اس نے اپنی بیوی پر کیا تھا، وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ جس رشتے کو اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھ رہا تھا، وہ رشتہ ایک ہی پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس عورت کی اس گھر میں اور اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نند کا بچھایا ہوا جال پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی سازش نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا، کیونکہ اس زہریلے الزام اور اس بھیانک ڈرامے کے بعد پوری طرح سے بھائی کا دل بیوی سے ٹوٹ جائے، شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف نفرت کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سرخ پردہ سا تن گیا تھا، جس نے اس کی تمام تر سوچ اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور اس کی سانسیں دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود گھر کے ملازم خوف کے مارے دیواروں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرواتا۔ یہ اپنے مالک کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پورا کمرہ ایک قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوب گیا تھا، جس میں صرف دلہن کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نند ایک طرف کھڑی اپنے ڈراموں کو مزید پر اثر بنانے کے لیے مسلسل رو رہی تھی اور بار بار اپنے بھائی کی جان کو لاحق خطرے کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی ہر ایک بات شوہر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس عورت کو اس گھر میں لانا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی وفاداری اور محبت کے مقابلے میں ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ کر کے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور اس کا چہرہ کسی ظالم اور سفاک انسان کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی پر پڑی۔ یہ لاٹھی اس کے والد کی نشانی تھی، جسے وہ اکثر رات کے وقت پہرہ داری کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ شوہر نے تیزی سے قدم بڑھایا اور اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لاٹھی پکڑتے ہی اس کے اندر کا غصہ ایک دیوانگی میں بدل گیا۔ وہ لاٹھی کو زمین پر پٹکتا ہوا اپنی بیوی کی طرف بڑھا، جو زمین پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دلہن نے جب اپنے شوہر کے ہاتھ میں وہ موٹی اور مضبوط لاٹھی دیکھی تو اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ اس نے موت کو بالکل اپنے سامنے کھڑا محسوس کیا۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی شروع کر دی۔ اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے کہ خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ لیکن شوہر کے کان ان التجاؤں کو سننے کے لیے بالکل بہرے ہو چکے تھے۔ وہ پوری طاقت سے لاٹھی کو ہوا میں لہراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج اس عورت کو اتنی عبرتناک سزا دے گا کہ وہ اسے زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ لاٹھی کو اوپر اٹھا چکا تھا اور بس اسے دلہن کے سر پر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار آواز گونجی، رک جائیے چھوٹے صاحب، یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ شوہر کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے مڑ کر دیکھا دروازے پر گھر کا پرانا اور سب سے وفادار نوکر رحیم چاچا کھڑا تھا۔ رحیم چاچا کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور وہ اس گھرانے کے ساتھ پچھلی 3 نسلوں سے وابستہ تھا۔ اس کی عزت گھر کے تمام افراد بشمول شوہر اور نند دونوں کرتے تھے۔ رحیم چاچا کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ جس کے ہاتھ میں ایک پرانا سمارٹ فون تھا جس کی سکرین روشن تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا شوہر کے قریب آیا اور اس نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ خدا کا خوف کریں صاحب، آپ کس بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں؟ یہ بچی بالکل معصوم ہے، اس نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ شوہر غصے سے چلایا کہ چاچا تم بیچ میں مت پڑو، یہ عورت ایک قاتل ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میری بہن نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رحیم چاچا نے نند کی طرف ایک گہری اور معنی خیز نظر ڈالی جس پر نند کچھ گھبرا سی گئی۔ چاچا نے شوہر سے کہا کہ صاحب انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن جو کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے کچن کے باہر ہم نے جو نیا خفیہ کیمرہ لگوایا تھا جس کا کنٹرول صرف میرے فون میں ہے؟ شوہر نے حیرت سے اسبات میں سر ہلایا۔ رحیم چاچا نے اپنا موبائل فون آگے بڑھایا اور کہا کہ صاحب اس کمرے نے آج رات جو کچھ ریکارڈ کیا وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ کہہ کر رحیم چاچا نے اپنے فون پر ایک ویڈیو پلے کر دی اور اسکرین شوہر کے بالکل سامنے کر دی۔ ویڈیو چلنا شروع ہوئی اور کیمرے کی سکرین پر باورچی خانے کے باہر کا منظر ظاہر ہوا جہاں کچھ دیر پہلے کا وقت چل رہا تھا۔ شوہر کی نظریں اس چھوٹی سی سکرین پر جم گئیں اور اس کا سارا غصہ ایک عجیب سی کشمکش میں بدل گیا۔ وہ ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا اور جیسے جیسے سیکنڈ گزرتے جا رہے تھے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ غصے کی جگہ شدید صدمے اور ناقابل یقین حیرت نے لے لی تھی۔ وہ دیکھتا ہی جا رہا تھا اور اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ منظر اتنا ہولناک اور اس کی توقعات سے اتنا برعکس تھا کہ اس کا دماغ کچھ لمحوں کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت لاٹھی پر ڈھیلی پڑی گئی، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک کر رہ گیا تھا اور پھر اچانک وہ لاٹھی جو وہ اپنی بیوی کو مارنے کے لیے لایا تھا وہ زوردار آواز کے ساتھ شوہر کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ لاٹھی کے زمین پر گرنے کی زوردار آواز نے پورے کمرے میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا دی۔ سب کی نظریں اس لاٹھی پر تھی جو کچھ دیر پہلے کسی کی جان لینے کے لیے ہوا میں لہرائی جا رہی تھی اور اب بے جان ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ شوہر کا پورا جسم کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں رحیم چاچا کے فون کی سکرین پر جمی ہوئی تھی اور ان آنکھوں میں ایک ایسا صدمہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ شوہر کے لیے اس کی پوری زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہو رہا تھا۔
اسکرین پر باورچی خانے کا منظر بالکل واضح تھا۔ رات کا وہ وقت جب دلہن اپنا سارا کام ختم کر کے اور سب کے لیے کھانا بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پورا گھر خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ کیمرے کے فوٹیج میں صاف نظر آیا کہ باورچی خانے کا دروازہ بہت احتیاط اور آہستگی سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ شوہر کی اپنی سگی بہن، اس کی بڑی بہن کا تھا، جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ نند بے قدموں چلتی ہوئی چولہے کے قریب پہنچی، جہاں شوہر کے لیے خاص طور پر بنایا گیا سالن ایک بڑی پیالی میں ڈھک کر رکھا گیا تھا۔ کیمرے میں نند کے چہرے کے تاثرات بھی کسی حد تک واضح تھے، جن پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ اور مکر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس نے اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی ایک چھوٹی سی یہ شیشی چوہے مارنے والے زہر کی تھی۔ نند نے بہت اہتمام سے سالن کا ڈھکن اٹھایا اور اس شیشی کا آدھا زہر اس سالن میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے ایک چمچ سے سالن کو اچھی طرح ہلایا تاکہ زہر پوری طرح مکس ہو جائے اور کوئی اس کی پہچان نہ کر سکے۔ یہ سارا منظر دیکھتی ہوئے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ یہ ماننے سے انکار ہی کر رہا تھا کہ جو بہن اس کے سامنے دلہن پر قاتل ہونے کا الزام لگا رہی تھی وہ خود ہی اس کے کھانے میں زہر ملا رہی تھی۔ لیکن کیمرے کی سچائی کے سامنے کوئی بھی انکار ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن صدمہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو کے اگلے حصے نے تو شوہر کی روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زہر ملانے کے بعد نند کچن سے باہر نہیں گئی، بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ رات کے سناٹے میں کیمرے کے مائکرو فون نے اس کی آواز کو بہت حد تک صاف ریکارڈ کر لیا تھا۔ فون اٹھتے ہی نند نے دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی پرسکون اور طنزیہ لہجے میں کہا، کام ہو گیا ہے، میں نے اس کے سالن میں اچھی خاصی مقدار میں زہر ملا دیا ہے۔ وہ آج رات یہ سالن کھائے گا اور صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ دوسری طرف سے کیا جواب آیا یہ تو سنائی نہیں دیا، لیکن نند نے جواب سن کر ایک قہقہہ لگایا اور مزید کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں نے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا ہے۔ کل صبح جب اس کی لاش ملے گی تو میں سارا الزام اس کی نئی نویلی دلہن پر ڈال دوں گی۔ میں پولیس کو بتاؤں گی کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی تھی اور دلہن نے طلاق لینے کے لیے اسے زہر دیا ہے۔ سب میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ میں اس کی بہن ہوں، اور ویسے بھی اس نے زہر والی پیالی دلہن کے ہاتھ سے ہی کھائی ہے۔ پولیس اس منحوس لڑکی کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جائے گی اور وہ سیدھی جیل پہنچے گی، اور یوں ایک ہی رات میں میرے دونوں کانٹے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میرا بھائی بھی مر جائے گا اور وہ دلہن بھی جیل کی ہوا کھائے گی، اور پھر اس پورے گھر کی ساری دولت اور ان تمام زمینوں کے اکلوتی وارث میں ہوں۔ نند کی یہ خوفناک اور زہریلی باتیں سن کر شوہر کا خون جیسے برف بن گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جس بہن کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا تھا، جس کی خوشی کے لیے وہ ہر وقت کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا، وہ بہن اتنی بڑی غدار اور لالچی نکلے گی، اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب وہ اپنی بہن کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ اسے اپنی ہر وہ کمائی ہوئی پائی یاد آنے لگی جو اس نے اپنی بہن کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی، اور بدلے میں اس بہن نے اس کی موت اور اس کی تباہی کا سودا کر لیا تھا۔
وہ بھی صرف چند ٹکوں اور جائیداد کی خاطر۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار رحیم چاچا کے فون کو دیکھتا اور پھر بے یقینی سے مڑ کر اپنی بہن کو دیکھتا جو اب بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ نند نے جب دیکھا کہ رحیم چاچا نے ویڈیو چلا دی ہے اور اس کا سارا کچھا چٹا کھل کر سامنے آ گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین کھسک گئی۔ اس کا سارا ڈرامہ، اس کا سارا مکر و فریب ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی صفائی کام نہیں آئے گی۔ کیمرے کی آنکھ نے اس کے گناہوں کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی وہ آواز جو کچھ دیر پہلے پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی اب بالکل بند ہو چکی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک منظر اپنے بھائی کی طرف دیکھی جس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک ایسا گہرا دکھ اور تکلیف تھی جو کسی بھی جسمانی زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غصے کے نہیں بلکہ اس دھوکے اور غداری کے تھے جو اس کے اپنے خون نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو مارنے کے لیے لاٹھی اٹھا لی تھی۔ اس لڑکی کو جو واقعی اس سے محبت کرتی تھی، جو اس کی خدمت کرتی تھی اور جس نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا، اسے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ وہ ایک مجرم کی طرح محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھی سہم کر رو رہی تھی۔ اسے اس کی حالت پر ترس آیا اور اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دے۔ اس نے کیسی اندھی تلقید میں ایک معصوم انسان کی جان لینے کی کوشش کی۔ وہ پورا منظر جو نند نے تیار کیا تھا، جو جال اس نے بچھایا تھا، وہ کتنا خطرناک اور بھیانک تھا۔ اگر رحیم چاچا ہر وقت نہ آتے اور وہ ویڈیو نہ دکھاتے تو آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا خون کر بیٹھتا اور پھر خود ہی زہر کھا کر مر جاتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ موت کے کتنے قریب سے ہو کر واپس آیا ہے اور اس موت کے کنویں میں اسے دھکے دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی۔ وہ بہن جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، جس کے ساتھ اس نے ہر خوشی اور غم بانٹا تھا، آج وہی بہن اس کی قاتل بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کے کھلنے اس گھر کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ملازمین بھی سکتے کی حالت میں تھے۔ رحیم چاچا نے اپنا فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور ایک بے گناہ کی جان بچا لی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس سچائی کے بعد اس گھر کا ماحول اب کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ راز تو کھل چکا تھا کہ زہر کس نے ملایا اور سازش کس کی تھی، لیکن اس کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ بھائی اور بہن کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی وہ خوفناک خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ایک بڑا طوفان آ کر گزر چکا ہے اور اب صرف تباہی کے نشان باقی ہیں۔ شوہر کا دماغ ابھی تک اس بھیانک سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ جس بہن کو اس نے ماں کا درجہ دیا وہی اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اپنی بہن کے چہرے پر جمی تھی جو اب خوف اور شرمندگی سے پیلا پڑ چکا تھا۔
وہ بہن جو کچھ دیر پہلے پورے گھر کو اپنے غصے اور اپنی جھوٹوں باتوں سے ڈرا رہی تھی، اب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے جسم میں کپکپاہٹ طاری تھی۔ شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے اندر کا سارا دکھ ایک سرد آہ بن کر باہر نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی بہن کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی انتقام کیا، بلکہ ان میں صرف ایک گہری اداسی اور ٹوٹے ہوئے بھروسے کا درد تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے صرف میرے کھانے میں زہر نہیں ملایا، بلکہ تم نے اس سارے پیار اور اس عزت اور بھروسے میں زہر ملا دیا جو میں نے تم پر کیا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہر بات کو اپنے لیے پتھر کی لکیر سمجھا۔ میں نے اپنی ساری کمائی تمہاری قدموں میں رکھ دی۔ تم جو مانگتی تھی میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اس گھر کی مالکن بنائے رکھا اور تمہاری ہر خواہش کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کیا، لیکن تم نے اس سب کا صلہ دیا۔ تم نے چند زمینوں اور کچھ سکوں کی لالچ میں اپنے سگے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس بے گناہ لڑکی کو بسانے کی سازش کی جس نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا تھا۔ تمہاری آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ تمہیں اپنا خون بھی نظر نہیں آیا۔ یہ سب سن کر بہن کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ تھانے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے بھائی کے قدموں میں گر گئی، اس کی ٹانگیں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، مجھے دولت کا اندھا لالچ کھا گیا تھا۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ میں تمہاری سگی بہن ہوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ تم میری پچھلی ساری محبت کو یاد کرو اور میری اس غلطی کو بھلا دو۔ لیکن شوہر کا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پیچھے ہٹا لی اور اپنی بہن سے دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے ایک جان لینے کی کوشش کی ہے اور تم اس بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی۔ اگر رحیم چاچا مجھے سچائی نہ دکھاتے تو آج میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا ظلم ہو جاتا اور میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ تم نے رشتے کا جو تقدس پامال کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے میرے دل میں اپنے لیے جو مقام بنایا تھا وہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تم میری کچھ نہیں لگتی اور اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعد شوہر نے گھر کے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ فوراً قانون کے رکھوالوں کو بلا کر لائیں تاکہ اس عورت کو اس کے کیے کی عبرتناک سزا مل سکے۔ یہ سن کر بہن پر جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی۔ وہ زمین پر لیٹ کر چیخنے لگی اور واسطے دینے لگی، لیکن شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ ہی دیر میں سرکاری اہلکار وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا جو کچھ دیر پہلے اس پورے گھر کی تنہا مالکن بنی ہوئی تھی۔ جب سرکاری اہلکار اسے لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا کر گھر سے باہر لے جا رہے تھے تو اس نے مڑ کر آخری بار روتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن بھائی نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا جو سچائی کے سامنے آنے کے بعد ملتا ہے۔ شوہر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پر آیا جہاں اس کی بیوی ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی، جس نے اس کی خوشی کے لیے دن رات محنت کی تھی، آج اسی لڑکی پر اس نے کتنا بھیانک اور شرمناک الزام لگا دیا تھا۔
और इसे मारने के लिए हाथ उठा लिया था। शोहर को अपने आप पर इतना शदीद शर्मिंदगी कि इसके लिए अपनी बीवी से नज़रें मिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपनी बीवी के सामने घुटनों के बिल बैठ गया और इसने अपने दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने सर झुका दिया। इसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और इसने रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं एक लालची और जालिम औरत की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत को अपने ही हाथों से खोने जा रहा था। मैंने तुम पर इतना बड़ा जुल्म किया और तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ दी कि मैं शायद सारी ज़िंदगी इसका कफ़ारा अदा न कर सकूं। तुम चाहो तो मुझे मार लो, मुझे बुरा भला कहो और चाहो तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे सच्चे भरोसे को तोड़ा है, दुल्हन जो कि एक बहुत नरम दिल और नेक सीरत औरत थी। इसने जब अपने शोहर को इस तरह अपने सामने घुटनों के बल रोते और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगते देखा तो इसका सारा दुख और सारा डर लम्हों में ख़त्म हो गया। वो जानती थी कि इसका शोहर दिल का बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी बहन की मोहब्बत और इसके अंधे एतमाद में धोखा खा गया और इसे इस खौफनाक साजिश का ज़रा बराबर भी कोई इल्म नहीं था। दुल्हन ने अपने कांपते हुए हाथों से आगे बढ़कर अपने शोहर के आंसू साफ किए और इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि आप मेरे सरताज हैं और आपको मोहब्बत से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अच्छी तरह जानती हूँ आप बिल्कुल बेकसूर थे और वो सब कुछ इस औरत के पछताए हुए भयानक जाल का हिस्सा था। मैंने आपको इस वक्त दिल से माफ़ कर दिया था जब मुझे सच्चाई का इल्म हुआ था। मेरा दिल आपके लिए बिल्कुल साफ है और मैं आपको कभी किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरा है और आप ही मेरी कुल कायनात और मेरी ज़िंदगी हैं। ये सुनकर शोहर के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और इसे महसूस हुआ जैसे इसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। इसने अपनी बीवी को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ ज़मीन से उठाया और इसे अपने साथ लाकर आरामदाह जगह पर बिठाया। इसके बाद इसने घर के तमाम मुलाजमीन को, जिनमें रहीम चाचा भी शामिल थे, अपने पास बुलाया और सबके सामने बाआवाज़ बुलंद ये ऐलान किया कि आज से इस घर की वाहिद और सच्ची मालकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी है और घर का हर छोटा बड़ा फैसला अब इसकी मर्जी से होगा। इसने अपनी बीवी के माथे पर प्यार किया और इसे यह पुख्ता यकीन दिलाया कि अब जिंदगी में कभी कोई दुख या कोई साजिश इन दोनों के दरमियान दीवार नहीं बन सकेगी। इस भयानक रात के गुजरने के बाद इस घर में एक नया सवेरा तलू हुआ, जिसमें नफरत, हसद और लालच की कोई जगह नहीं थी और वह घर जो एक औरत के लालच की वजह से तबाह होने के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और अब एक सच्ची मोहब्बत और अटूट एतमाद की बुनियाद पर दोबारा खुशियों का गहवारा बन गया और दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इंतहाई सुकून, मोहब्बत और एक दूसरे के एहतराम के साथ गुजारना शुरू कर दी। लालच इंसान को किस तरह अंधा कर देता है और इंसान को किसी तरह अपनों का ही दुश्मन बना देता है, ये इस घर की सच्ची कहानी ने सबको सिखा दिया था। बहन जो सब कुछ छीन कर तनहा मालिक बनना चाहती थी, वो अपना सब कुछ गंवा बैठी और कैद खाने के अंधेरे और तनहा कोठरी में अपने किए गए गुनाहों की इबरतनाक सजा काटने लगी, जबकि दुल्हन, जिसने हर जुल्म के आगे सब्र और सच्चाई का दामन मजबूती से पकड़े रखा था, वो इस घर की मलका बनकर सबके दिलों पर राज करने लगी। रहीम चाचा की वफादारी और इनकी बरवक्त सच्चाई ने एक हंसते बसते घर को हमेशा के लिए उजड़ने से बचा लिया था
اور حق اور سچ کی اس شاندار جیت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ برائے چاہے کتنی بھی طاقتور اور مکار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے سچائی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، اور سچ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ یوں حسد اور سازش کا یہ کالا باغ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دنیا والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سبق چھوڑ گئی کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اور نیک نیت لوگوں کی مدد ہمیشہ غیب سے ہوتی ہے، جو انہیں ہر مشکل اور سازش سے نکال کر کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے، اور وہ گھر دوبارہ محبتوں کا مرکز بن گیا۔